بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز طلبہ اور حضرات سامعین، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو حدیث شریف پڑھی گئی، ان دونوں میں جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو بات جس طرح ہے اس طرح نہ بولنا اور خلاف واقعہ بات کہنے کا نام جھوٹ ہے، اور جھوٹ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، اور برائی جہنم کو لے جانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جانے والا ہے، گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، خطاؤں کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ گناہ، یہ برائیاں جہنم کو لے جانے والی ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والے کو، فضول خرچی کرنے والے کو اور جھوٹ بولنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ایک ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے، ایک ایمان والے کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے کبھی جھوٹ نہ بولے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا هل المؤمن یکون بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، نعم۔ پھر پوچھا گیا هل المؤمن یکون جبارا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کے اندر اور دوسری برائی آ سکتی ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا تو یہ منافق کی علامت
منافق جھوٹ بولتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، زبان میں ایمان ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی علامت ہے کہ جب منافق بات کرے، گفتگو کرے، بولے، کذب، جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ کو پورا نہ کرے، خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامت ہے، ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح حقیقتاً جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ بعض لوگ ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں اور جھوٹی باتیں بولتے ہیں تاکہ سامنے والے کو ہنسی آ جائے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہلاکت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بولے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب اسلام میں ہنسی مذاق کرنے کو منع کر دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام اتنا خوش کا مذہب ہے کہ اس میں ہنسی مذاق کرنا گناہ ہے، جرم ہے، ایسا نہیں۔ ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، لیکن وہ ہنسی مذاق جھوٹ نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو، سچ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسی مذاق کے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگ گئی، کیا ہو گیا، جنت میں نہیں جاؤں گی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ اس وقت تو جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی ساری کی ساری عورتیں جوان ہوں۔ یہ مذاق بھی ہے اور حقیقت پر مبنی بھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے تاکہ میں سواری کر سکوں، سفر کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے تو سواری کرنی ہے، سفر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیے، مسکرائے، آپ کا ہنسنا، آپ کا مذاق کرنا ثابت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں ہنسی مذاق کرنا منع نہیں ہے، لیکن وہ ہنسی مذاق جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، تو وہ ہنسی مذاق درست ہے، جائز ہے۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کو جب بیان کیا تو شرک کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا۔ فرمایا، فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی گندگی سے بچو، بت پرستی سے بچو اور ساتھ ساتھ جھوٹ سے بچو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور او شہادت الزور۔ فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے،
شرک کرنا ہے. شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے گنہگاروں کو معاف فرما دیں گے اگر چاہیں گے تو، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے جو لوگ شرک کرتے ہیں. شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، مشرک کو نہیں معاف فرمائیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، جتنے گنہگار ہیں، اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں. وعقوق الوالدین، حدیث کا دوسرا جملہ ہے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، بڑا گناہ ہے. تیسرا جملہ ہے وہ شہادت الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا اس کا شمار، جھوٹ کا شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ کیا. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جس طریقے سے بڑوں کے ساتھ جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ ہے، اسی طرح چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو بلا رہی تھی. چھوٹا بچہ تھا، وہ نہیں آ رہا تھا گود میں. تو وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، میں تم کو ایک چیز دوں گی، ادھر آ جاؤ. تو بچہ یہ سن کر کے قریب آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تمہیں واقعتاً کچھ دینے کا ارادہ ہے یا ایسے ہی اس بچے کو اپنے قریب بلانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میرے دینے کا ارادہ تھا، اس لیے میں اس کو اپنے قریب بلا رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے. اگر صرف تم اپنے پاس بلانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی اور یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے پاس تم آ جاؤ، میں تم کو ایک چیز دوں گی، حالانکہ تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. اب تو حال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن و دماغ سے جھوٹ کی قباحت نکل جاتی ہے، جھوٹ کی برائی نکل جاتی ہے، اور بچے شروع ہی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک شخص کے گھر ایک شخص سے ملنے کے لیے گیا تو بچہ باہر نکل کے آیا. بچہ سے اس شخص نے پوچھا کہ تمہارے ابو گھر میں ہیں؟ تو بچہ بولا کہ میں گھر میں دیکھ کے آتا ہوں. بچہ اپنے ابو کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ابو آپ کو کوئی بلانے کے لیے آئے ہیں. تو ابو بچے سے کہنے لگے بیٹا جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں. بچہ بھی اتنا ہی ہوشیار. بچہ باہر گیا، اس آنے والے شخص سے کہنے لگا کہ ابو بولے ابو گھر پہ نہیں، ابو بولے ابو گھر پہ نہیں. جھوٹ بھی صحیح نہیں ہوا. اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو بلانے کے، ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے. اب اس سے بچے کے ذہن و دماغ میں کیا اثر پڑا کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، جھوٹ میں کوئی قباحت نہیں. تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، میرے پاس 2 شخص آئے، وہ دونوں مجھے لے کر کے ایک پاک جگہ پر گئے. میں نے دیکھا وہاں کہ ایک شخص کھڑا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور جو شخص کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے کو لوہے کے آکڑے سے چیر رہا ہے. اتنا چیر رہا ہے کہ وہ جبڑا چیر کر کے گدی تک پہنچ جا رہا ہے، پھر دوسرے جبڑے کو اسی طرح چیر رہا ہے.
تب تک پہلا جبڑا صحیح ہو جا رہا ہے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس کو اس طرح سزا دی جا رہی ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا تھا، جو جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، جھوٹا الزام لگاتا تھا دوسرے کے اوپر۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح سزا دیتا رہے۔ یاد رکھیے، جھوٹ کا عذاب تو آخرت میں ہی، جھوٹ کا وبال دنیا میں بھی لوگوں کو ملتا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے لوگوں کا اس پر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک، سماج میں، معاشرہ میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، لوگ سمجھ جاتے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کی بات پر اعتبار مت کرو۔ مشہور کہانی ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے 2 مرتبہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، لوگ چلے گئے اس کو بچانے کے لیے، بکریوں کو بچانے کے لیے۔ 2 مرتبہ اس نے ایسا ہی کیا، بھیڑیا حقیقت میں آیا نہیں تھا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے تو تم لوگوں کو صرف بلانے کے لیے اپنے پاس، تمہارا مذاق اڑانے کے لیے اپنے پاس بلایا، لیکن 3ری مرتبہ واقعتاً بھیڑیا آ گیا۔ وہ لوگوں کو آواز دینے لگا، گاؤں والوں کو، کہ مجھے بچاؤ، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، مجھے بچاؤ۔ لوگ سب کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول کر کے ہم لوگوں کو 2 مرتبہ جنگل میں بلایا، لیکن بھیڑیا نہیں آیا، اس مرتبہ بھی بھیڑیا نہیں آیا ہوگا، اس لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر بھیڑیا نے اس بچے کو بھی کھا لیا اور بکریاں بھی کھا لی۔ یہ جھوٹ بولنے کا اثر ہے کہ سماج اور معاشرے میں عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آخرت میں تو بڑی بڑی سزائیں ہیں، جیسا کہ بھی احادیث میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔